بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب رمضان سیزن 5 ایپیسوڈ 3۔ الحمدللہ، جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پنج تن پاک کا صدقہ ہے یہ 5واں سیزن۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور 3 رمضان المبارک ہے بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال۔ سن 11 ہجری میں آپ وصال فرما گئیں۔ 24 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فراق میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے 6 مہینے بعد آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کی شان تو کیا ہی شان ہے کہ آپ ہیں، بیٹی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جو کہ سید الانبیاء ہے۔ آپ اگر ماں ہیں تو حسنین کریمین کی، جو جنت کے نوجوانان کے سردار ہیں۔ آپ اگر زوجہ ہیں تو آپ ولایت کے سردار کی زوجہ ہیں اور خود آپ خاتون جنت ہیں۔ آپ کے فضائل کے کیا ہی کہنے کہ اگر صرف آپ کے فضائل پر بات کی جائے تو بہت ہی نشستیں چاہیے اور وہ بھی کم ہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا کہنا میرا کہنا ہے، اللہ اکبر، کہ فاطمہ کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے۔ آپ کی زندگی پوری خواتین کے لیے ایک باقاعدہ رول ماڈل ہے کہ ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے تو دیکھیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، ایک زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے تو دیکھیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ آپ کی زندگی کے جس پہلو کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے، آپ کا ہر زندگی کا پہلو خواتین کے لیے ایک باقاعدہ طور پر مثالی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مزار پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور آپ کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ تو ذکر کل بھی پنجتن پاک کا تھا، آج بھی پنجتن پاک کا ذکر ہے اور پنجتن پاک کے تو کیا ہی کہنے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہو جو ہوش والا ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ رات کو وہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر نہ سوئے۔ یعنی آیت الکرسی کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اتنے اقوال ہیں کہ اللہ اکبر، 40 سے زیادہ احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیت الکرسی پر ہیں۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آیت الکرسی کے بارے میں کیا ہی کمال ارشاد فرماتی ہیں۔ مطلب آیت الکرسی وہ کمال آیت ہے، وہ عظیم آیت ہے کہ اللہ اکبر، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم عرض کروں نسائی شریف میں موجود، کہ انسان اور جنت کے درمیان، مومن اور جنت کے درمیان صرف فاصلہ ہوگا موت کا اس شخص کے لیے جو کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے۔ آیت الکرسی کی تلاوت کرنا اتنا فائدہ مند ہے کہ سبحان اللہ، کسی نے سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ مجھے مالی تنگی بہت زیادہ ہے، تو آپ فرماتی ہیں تو کیا تم آیت الکرسی کی تلاوت نہیں کرتے؟ یعنی اتنے فوائد ہیں کہ اللہ اکبر، علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے اس کی جا بجا تلقین فرمائی ہے۔ دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں، اخروی فائدے بھی بہت ہیں اور اس کے روحانی فائدے بھی بہت ہیں۔ آج ہم اس کے روحانی فائدے جاننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں۔ میری مراد ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے روزانہ کے سوالات کا کس احسن انداز میں جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، روزانہ ہم سوال کیے جاتے ہیں اور حضرت اس کا کمال جواب دیتے ہیں۔ یہ ہے تو ایک ہی آیت،
ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 255 ہے سورہ بقرہ کی، اور یہ عظیم آیت، اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ یہ عظیم آیت ہے۔ بعض لوگ سمجھے کہ شاید یہ سب سے بڑی آیت ہے، سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ کی 282 نمبر آیت ہے۔ یہ عظیم کا مطلب عظمت والی ہے، تو عظمت والی صورت، عظمت والی آیت، یہ ایسی مبارک آیت ہے کہ اللہ اکبر، اس کے روحانی پہلوؤں سے پردے ہٹانے کے لیے آج میں حاضری دوں گا ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ میں بہت زیادہ مخل ہو گیا، میں اس سے زیادہ مخل نہیں ہوں گا، ورنہ آیت الکرسی کے بارے میں اتنی حدیث ہیں کہ اللہ اکبر۔ خیر ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آیت الکرسی کے تو کیا ہی کہنے، کیا ہی عظمت والی آیت ہے۔ یہ اس کے ہم فضائل بھی سنتے ہیں، علماء سے بھی سنا، ہم نے صوفیاء سے بھی سنا، مفسرین سے، محدثین سے، صحابہ سے، اہل بیت اطہار سے اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت سنتے ہیں۔ آیت الکرسی کا ایک عمل ہے جو آپ اکثر ذکر فرماتے ہیں، عمل قفل آیت الکرسی، یہ کیا ہے؟ اس کے فضائل کیا ہیں؟ کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت الکرسی کہ جو قرآن کی سب سے عظمت والی و بابرکت آیت ہے، کہ جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تمام دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے تو اس آیت الکرسی کے فضائل اور اس کی برکتیں لکھ نہیں سکتے۔ اس میں چھپے رب کی وحدانیت کے راز، جس میں خالصاً توحید بیان ہے، کہ اگر اس کو لکھنے بیٹھیں تو شاید تمام سمندروں کا پانی کم پڑ جائے۔ اب ہم تھوڑا سا آیت الکرسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں تو آیت الکرسی ہم اپنے بچوں کو لازمی طور پر اس کو حفظ کرواتے ہیں، یاد کرواتے ہیں۔ بچپن میں ماں باپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے آیت الکرسی کا ہی حکم دیتے ہیں، کیونکہ آیت الکرسی سب سے زیادہ حفاظت والی آیت موجود ہے، کہ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے آیت الکرسی پڑھی وہ امن میں آ گیا، وہ امان میں آ گیا، وہ حفاظت میں آ گیا۔ وہ کس کی؟ اپنے رب کی۔ اب ہم آیت الکرسی کو اگر دیکھتے ہیں تو آیت الکرسی ایک آیت ہے قرآن کی، اور اس کے 10 جز ہیں۔ ہر جز قرآن کے جو آیت کا ہر جز ہے وہ کمال کی زینت رکھتا ہے، کمال کا اثر و تاثیر اور روحانیت میں اپنے چھپے ہوئے راز رکھتا ہے۔ حضرت شیخ ابو عباس بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کے 10 جز، اور جو شخص ان 10 جز کو سمجھ لیتا ہے، آج میں جو آپ کو عشرہ اقفال کے بارے میں بتاؤں گا، یعنی کہ قفل کی جمع ہے، جو قفل کہتے ہیں تالے کو، یوں تو حفاظت کے لیے ہے نا، لیکن اب حفاظت کس طرح کی جائے، کیسے کی جائے، کس کی جائے، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم عملیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اس کو عمل کے طور پہ دیکھتے ہیں اس کو، تو آیت الکرسی کے 10 جز، اللہ لا الہ الا ہو، یہ پہلا جز ہے۔ والحی القیوم، یہ دوسرا جز ہے۔ اسی طریقے سے 10 جز پورے میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے ترتیب سمجھاؤں گا۔ اب ان 10 جز کے ذریعے، اس کی روحانیت کے ذریعے، اور اس میں مہاتیج جو روحانی فرشتے ہیں، روحانی موکلان ہیں، نوری مخلوقات ہیں، ان کے ذریعے ہم کس طرح سے استمداد لے سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں۔ آیت الکرسی کے 10 جز آپ کو محفوظ رکھتا ہے 10 بیماریوں سے، وہ بیماریاں جو آپ کی جسمانی بیماریاں ہیں، جو ظاہری بیماریاں ہیں، کہ جس کا خوف
ہر شخص کو رہتا ہے کہ کہیں وہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے، کہ کہیں اس کو کہیں سے وبا کوئی بیماری آ نہ گھیر لے، کہ ہر وہ شخص جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے انسان کی اگر میں بات کرتا ہوں تو سب سے زیادہ خوف انسان کو اگر ہے تو بیماری کا ہے۔ آیت الکرسی کے 10 جز سے آپ 10 قسم کی خاص بیماریاں کہ جو انسان پر خوف مسلط کرتی ہیں، انسان کو سونے نہیں دیتی، انسان خود کو ان سے محفوظ کرتا ہے، خود کو بھی محفوظ کرتا ہے، اپنی اولاد کو بھی محفوظ کرتا ہے، اور اپنے گھر کو قلعہ بنا دیتا ہے کہ جسے کہتے ہیں قفل قلعہ، کہ جو شخص اگر آیت الکرسی کے 10 جز کے اس راز کو سمجھ لیا، اس نے اپنے گھر کو قلعہ کر دیا، اپنے گھر کی حفاظت کر دی، اب اس کو کوئی خوف نہیں ہے، اب اس کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ جو شخص اس ترتیب اور طریقے سے اس 10 جز کو پڑھتا ہے اور ایک خاص دعا کے ساتھ کہ جو رب کی شان کو بیان کر رہی ہے، رب کے جلال کو بیان کر رہی ہے، اور وہ پکارنا جو رب کو تمہارا پسند ہے اس ترتیب و طریقے سے، تو تم 10 جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہو، اور 10 روحانی بیماریاں کہ جس میں اس پرفتن دور میں اگر دیکھا جائے تو وہ 10 بیماریاں کہ جس میں سب سے پہلے جس کا جو ڈر و خوف ہوتا ہے وہ ہے جادو۔ یہ روحانی بیماری ہے۔ جادو کے شر سے محفوظ ہونا، جادو سے اپنے گھر کو محفوظ کرنا۔ اب جادو کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ سفلی ہو، چاہے وہ کالا جادو ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، اگور ہو، کوئی بھی جادو ہو، اس سے شر سے بچنے کے لیے، اس کی حفاظت کے بچنے کے لیے آیت الکرسی کا ایک جز کمال کا عمل ہے کہ جس سے آپ اپنے گھر کو قلعہ بند کرتے ہو۔ اور دوسری غم، مایوسی، یہ بھی بیماری ہے۔ تیسری امراض نہیں، پہلی ہے جادو جو روحانی ہے، اور دوسری ہے جنات جو جناتی امراض ہے۔ بالکل، وہ میں جسمانی امراض کا بھی بتاؤں گا، لیکن یہ روحانی بتا رہے ہیں، یہ روحانی بتا رہا ہوں جس سے ہر شخص ڈرا ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے اور وبا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پہلا ہے جادو، دوسرا ہے جنات یعنی کہ شریر جنات، مسلم جنات نہیں، یہ یاد رکھنا ہے، شریر جنات۔ اور تیسرا ہے نظر بد۔ نظر بد سے جو متاثر ہوتے ہیں، اسی آیت الکرسی کی ایک جز کہ جس سے آپ نظر بد سے اور ہر قسم کی نظر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ چوتھا ہے دشمنوں کے شر کی نظر، حاسدین کی نظر۔ پانچواں ہے شیاطینی، جو شیاطین ہوتے ہیں نا، شیاطین جنات جو ہوتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ آسیب کی نظر ہو گئی، اس میں مبتلا ہو گیا، شریر جنات کی نظر ہو گئی، اس میں مبتلا ہو گیا، اس نظر۔ وہ ہے چھٹے نمبر پہ ہے بندش، اور 7ویں پر ہے استحاضہ کا مرض جو عورتوں میں ہوتا ہے کہ جس سے حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے۔ وہ حیض کا خون نہیں ہوتا، وہ شیطان کے ایڑ لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے، جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے، میں بتا چکا ہوں۔ اور 8واں سحر تخیل یعنی خیال، دماغ اور اس سے منجمد تمام وہ قوتیں کہ جو اگر انسان اس کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ استدراجی قوتوں پہ چلا جاتا ہے، اور یہی قوتیں اگر آپ صحیح اس کا استعمال کرتے ہیں، پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں، تو پھر یہی آپ کی قوتیں بن جاتی ہے۔ 10واں جو آپ نے دیکھا ہوگا عموماً جو ہندو دیوی دیوتاؤں کے جو ستائے ہوئے ہوتے ہیں، یا وہ جو سپلی کے ماتحت شیاطین ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ ان 10 امراض سے آپ اپنے گھر کو قلعہ بند کر سکتے ہو آیت الکرسی کے 10 جز کے ذریعے۔ اصل تو یہی ہے نا، لیکن اب یہ تو ہو گئی ہماری وہ بیماریاں کہ جو جسمانی بیماری نہیں تھی، لیکن وہ مسلط کی گئی جادوگر کی طرف سے،
شیاطین کی طرف سے، حاسدین کی طرف سے. صحیح. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں جسمانی امراض کی طرف. جسمانی امراض میں محفوظ رکھتا ہے سب سے پہلے فالج. دوسرا امراض دماغ، یعنی کہ جو دماغ کے امراض ہیں جیسے جنون ہے، پاگل پن ہے، اسٹریس ہے، یہ بھی بیماری ہے جو دماغ کے خلیے متاثر ہونے سے ہوتی ہے. تیسری امراض قلب، یعنی کہ دل کے امراض، دل کے والوز کا بلاک ہونا، دل کا دھڑکن قابو میں نہ ہونا، گھبراہٹ ہونا، بے چینی ہونا، یہ دل کے امراض ہیں. ان امراضوں سے آپ بچ سکتے ہو خالی اپنے گھر کو آپ قفل لگا کر اسی آیت الکرسی کے 10 جز کے ذریعے. وہ 10 جز کون سے ہیں میں ترتیب سمجھاؤں گا ساری. اور 5ویں نمبر پہ امراض جگر. اب دیکھو ایک بار یاد رکھنا کہ ہمارے جسم کے اندر اعضائے رئیسہ ہیں کہ جسے جگر، قلب اور دماغ کہا جاتا ہے. یہ 3 صحیح ہیں تو آپ بالکل ٹھیک ہو. تینوں میں سے ایک میں بھی خرابی ہوئی اور وہ پورا ایکسپائر ہوا تو بندہ ختم. امراض جگر جیسے یرقان ہو گیا، کالا یرقان ہو گیا، پیلا یرقان ہو گیا، جگر کے امراض ہو گئے، پیٹ میں پانی بھر گیا، جگر خون نہیں بنا رہا، یا جیسے تھیلیسیمیا کا مرض ہو گیا. یہ سب امراض سے محفوظ رکھتا ہے. 6 نمبر پہ موذی امراض. موذی امراض وہ جو آج کے دور میں بہت کثرت سے تیزی سے پھیل رہا ہے، یعنی کہ کینسر. اب کینسر کسی بھی سٹیج کا ہو، کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی جسمانی اعضاء کا ہو، اس سے آپ اپنے گھر کو محفوظ رکھتے ہو. کینسر بھی میں سمجھتا ہوں ایک بیماری بھی ہے، ایک وبا بھی ہے، اور اس میں شیطانی کریکٹر سب سے زیادہ ہے. 7واں بے اولادی، کہ جن کو اولاد نہیں ہے. اولاد نہیں ہے، کسی نے بندش لگا دی، یا کوئی رکاوٹ ہو گئی، یا کوئی آپریٹ ہو گیا، یا کوئی مسئلہ ہو گیا، عمر گزر گئی، ہارمونز کی کمی ہو گئی، جسم کی کمی ہو گئی، اسپمس کی کمی ہو گئی. یہ تمام کو محفوظ رکھتا ہے یہ جو 10 جز ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی بیسیکلی پوری ایک حصار ہے، ایک حفاظت ہے، اور ہم اسی کے ذریعے اپنے آپ کو بچائیں گے انہی 10 امراض سے، جس میں 8ویں نمبر پہ شوگر بھی آتی ہے. جیسے شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، یہ بھی امراض میں آتے ہیں. 9ویں نمبر پہ امراض معدہ، یعنی کہ معدے کے تمام امراض، یعنی کہ ہر بیماری کا گھر معدہ ہے، اس کا جڑ معدہ ہے. ہر بیماری جو جنم لیتی ہے وہ آپ کے معدے سے لیتی ہے. اور 10ویں جو طاعون کی بیماری ہوتی ہے. طاعون بھی ایک وبا ہے، ایک بلا ہے. تو یہ وہ 10 بیماریاں ہیں کہ جن سے آپ خود کو، اپنے بچوں کو، اپنے آل اولاد کو، اپنے گھر کو محفوظ کر سکتے ہو. کس کے ذریعے؟ صرف آیت الکرسی کے عمل کے ذریعے خاص. یوں تو آیت الکرسی ہم روزانہ پڑھ کے سوتے ہیں. ہر شخص جب گھر سے نکلتا ہے آیت الکرسی پڑھ کے نکلتا ہے. حفاظت فرشتہ ہے، باقاعدہ حفاظت میں رہتا ہے انسان. چاہے وہ سفر میں نکلے تو آیت الکرسی پڑھنے کا ہمیں حکم ہے. کوئی اچھا کام کرے، کوئی نیک کام کرے اور سفر میں نکلے تو آیت الکرسی پڑھنے کا حکم ہے. حفاظت تو رہتا ہے، لیکن اب ہم اس 10 جز کی جب تک اس حقیقت کو نہیں سمجھ لیتے نا، ہم پوری طریقے سے ان 10 امراض سے نجات نہیں پا سکتے. آیت الکرسی بیسیکلی ایک حصار ہے جو ہمیں محفوظ رکھتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ہر بیماری سے، ہر اس سے. لیکن جو آیت الکرسی کے 10 جز ہے نا، ہم اس کے ذریعے ایک ایک کی کفل لگائیں گے، ایک ایک کو بندش لگائیں گے. صحیح. کیونکہ بیماری بھی مسلط کی جاتی ہے. بیماری بھی مسلط کی جاتی ہے. جی، کیسے؟ جادو کے ذریعے. تو جتنے بھی بیمار ہیں سارے جادو کے ذریعے؟ سارے نہیں ہیں. اچھا. مقصد اکثریت میں کیا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے بیماریاں مسلط ہو جاتی ہیں. صحیح. اب آپ کیا کہو گے؟ سارے نظر بد میں بتنا سارے بیمار ہیں؟
شاہ صاحب 90% بیماریاں ہمارے جسم میں ان شیطانی امراض کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. 90%. 90%. 90% کی بات کر رہا ہوں. باقی 10% وہ ہیں جو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے. اس دور حاضر کی اگر میں بات کروں تو صحیح. تو مطلب ایک ایک بیماری کا نام لیتے ہوئے ہم کفر لگاتے رہیں گے؟ بیماری تو ہے جو آپ نے نیت تو کی ہے نا. میں نے بیماریاں بتائی ہیں نا 10. جی. اب اس کا ہر دن کا طریقہ بتاؤں گا ہر جز کے میں ساتھ. مثال کے طور پر پوچھ یہ رہا ہوں کہ جیسے جسمانی بیماریاں آپ نے 10 ذکر کی ہیں. جی. تو اس کے علاوہ کوئی بیماری ہو تو اس کا بھی قفل لگ جائے گا؟ انہی 10 نے گھیر لیا سب کو؟ یہ 10 خصوصاً انہوں نے گھیر لیا سب کو. صحیح. کیونکہ یہ جیسے بیماریوں کی وہ کہتے ہیں ام الامراض جو ہے. صحیح. جیسے قبض ہے ام الامراض کہا جاتا ہے. تمام بیماریوں کی جڑ ہے. تو وہ معدے کی بیماری تو کہلائے گی. سر میں وہی تو صرف 10 میں نے اس لیے گنوائی ہیں کہ ان 10 کے اندر 10,000 بیماریاں آ گئیں. صحیح. جیسے تھیلیسیمیا آپ نے ذکر کیا، وہ کینسر میں آ جائے گا، امراض جگر میں بھی آ جائے گا. ہاں. بلڈ کینسر میں آ جائے گا. بلڈ کینسر میں آ جائے گا. صحیح. اور الحمدللہ ہم نے علاج کے ذریعے لوگوں کے کینسر تک ٹھیک ہوئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک بیماری تھی جی. وہ تو جسم کے اندر منتقل تھی. صحیح. کیسے ٹھیک ہو گیا؟ ارشاد فرمائیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیماری آپ پہ مسلط تھی. صحیح. آپ نے اس کا اتار کیا، آپ نے اس کا توڑ کیا، اس کا علاج کیا لگ کے، اور وہ چیز ختم ہوئی تو اپنے جسمانی اعضاء اپنی اصلی حالت میں آئیں گے نہیں آئیں گے؟ صحیح. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ 10 بیماریاں روحانی اور 10 بیماریاں جسمانی، یوں ان کا تعلق دونوں اسی سے ہی ہے، انسان سے ہی. جسم اور روح. جسم اور روح. اب دیکھو نا، روح کا کنیکشن سب سے زیادہ انسان کے جسم سے ہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. روح کب بیمار ہوتی ہے؟ کہ جب دماغ میں خلل پیدا ہوتا ہے. انسان گناہ کا ارتکاب کب کرتا ہے؟ کہ جب اس کا دماغ متاثر ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے. انسان گناہ کا ارادہ کب کرتا ہے؟ جب وہ دماغ کے اندر خیال باندھتا ہے. ایسا ہے؟ صحیح. صحیح. تو تمام کی تمام بیماریاں یہ 10 کفل سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہو، اپنے گھر کو قلعہ بند کر سکتے ہو. 10 قفل ہیں. ہاں. جنہیں عشرۂ اقفال کہتے ہیں. عشرۂ اقفال آیت الکرسی. آیت الکرسی. آیت الکرسی کے 10 ہی جز ہیں ٹوٹل، اور 10 ہی اس کے تالے ہیں، 10 فوائد ہیں. یوں تو یہ سمجھ لو کہ 10 تو وہ ہیں جو مین ہے، باقی اس کے اندر ہے سب کچھ. مطلب جیسے ایک سردار کو آپ نے پکڑ لیا، صحیح. اس کا پورا لشکر تمہارے تابع ہو گیا. اللہ. مطلب اس کے 10 گھر ہیں، اور اس 10 گھروں کے اندر کیا کچھ ہے وہ ہم نے بتایا آج. اب نے ان سے پردے ہٹانے ہیں. اس کے پردے ہٹائیں گے تب آپ عمل پڑھیں گے اس کا، ہر جز کا ایک. ہر جز کا الگ الگ عمل. ہر جز کا ایک عمل ہے. یہ آپ کو اگر آپ نے اپنے گھر کو قفل قلعہ کرنا ہے نا تو آپ کو 10 دن لگیں گے اس میں. لیکن آپ کی یہ 10 دن کی محنت آپ کے سمجھ لو کہ پوری زندگی کے لیے کافی ہے. کافی ہے. آپ کی اولادوں کے لیے کافی ہے. صحیح. 10 دن کے عمل آپ کے اولادوں کے لیے، اولاد کے لیے، آپ کے نسلوں کے لیے کافی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے گھر کو قفل کیسے لگائیں؟ یہ سوال سب سے اہم ہے. ہماری ٹرانسمیشن کا مقصد یہی ہے نا کہ ہمارے خانوادے کا جو فیض ہے سب کو ملے، سب کو پہنچے. آپ نیا گھر لیتے ہو، جی. آپ کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے قرآن خوانی کراتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، کوشش کرتے ہو 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کر لو. سبحان اللہ. اس لیے کہ گھر میں برکت. اب تم باہر ملک جاتے ہو. اب مثال کے طور پہ میں آپ کی بات کرتا ہوں کہ شاید آپ باہر ملک امریکہ گئے، آپ نے گھر لیا رینٹ پر یا آپ ہوٹل میں ٹھہرے. جی. اب اس گھر میں نہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، جی. نہ کوئی کلام پڑھا گیا ہو. اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، نماز نہ پڑھی جائے، کلمات نہ پڑھے جائیں، تو اس گھر میں کس کا بسیرا ہوگا؟ باطل کا. باطل کا، یعنی کہ شیطانی قوتوں کا. صحیح. اب جب آپ اس گھر میں جاؤ گے تو سب سے پہلے کیا کرو گے؟ حق آیا اور باطل گیا، مٹ گیا. سبحان اللہ. اب وہ کب مٹے گا؟ جب حق آئے. جب حق آئے گا.
اب حق کیا ہے؟ قرآن، قرآن کلام حق. کلام حق. لیکن اس کی پڑھنے کی ترتیب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ بزرگوں نے بتایا. صحیح. اب دیکھو نا، اب عموماً اب اگر سب کے گھروں کی بات کرتا ہوں، نارملی مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر وہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسا ہے نا؟ بالکل ایسا ہے. جب وہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں تو ان کو پھر اس میں مبتلا تو نہیں ہونا چاہیے. تو کیوں ہوتے ہیں؟ یقیناً ان سے کہیں غلطی ہو رہی ہے. صحیح. یا تو ان کے پیچھے کوئی دشمن لگا، یا تو انہوں نے کسی کو دعوت دی اچھا. صحیح. شیطانی امراض کو، جناتی امراض کو. صحیح. وما اصابتکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور جو تمہیں پریشانی پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوا ہے. یعفو عن کثیر. اور اللہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اگر ہمیں طریقہ کار معلوم ہو جائے، 4 سال بندہ MBBS کرتا ہے، صحیح. سمجھنا میری بات، تھیوری پڑھ لیتا. تھیوری پڑھ لیتا ہے. اب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس مرض میں یہ دوا میں نے پڑھی تھی علم الادویات میں، صحیح. اس کو یہ مرض ہے تو اس کو یہ دوا دو تو اس کو فائدہ ہوگا. اب وہ ساری دوائیں دے دے نہیں ہو. تو مریض کا کام ہو گیا. نیم حکیم خطرہ جان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر دوا کے اثرات بیماری کی نوعیت کے مطابق ہوں تو شفا اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ایک کافر بھی دوا دیتا ہے، سمجھنا میری بات. صحیح. ایک مسلمان ڈاکٹر بھی دوا دیتا ہے. صحیح. شفا کافر کے ہاتھ سے بھی ہو جاتی ہے، صحیح. مسلمان کے ہاتھ سے بھی ہو جاتی ہے. اب آپ یہ بولو کافر کے ہاتھ سے کیوں ہو گئی؟ وہ حضور کا فرمان ہے. مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. بے شک اس نے مزاج کے مطابق دوا دی ہے نا، صحیح. مرض کے لیے دوا دی ہے نا. بالکل. اب جادو ہے کسی کے اوپر، اب جادو کے اتارنے کے لیے آپ جادو کا اتارا کرو گے جی. یا نظر بد کا کرو گے جادو. یا حاسدین کا کرو گے؟ تو تشخیص معنی رکھتی ہے. لیکن یہ عمل جو کفل قلعہ ہے، آپ کی تشخیص صحیح ہو یا غلط ہو، آپ کو آئے یا آپ کو نہ آئے، آپ اس 10 دن یہ عمل کر لیں، آپ محفوظ ہو گئے. صحیح. علم التشخیص جو کہ کی ہے، چابی ہے، کنجی ہے شفا کے لیے، کہ شفا. آپ جب تک تشخیص نہیں کر سکتے علاج نہیں کر سکتے. علاج نہیں کر سکتے. لیکن اس عمل کی جو آپ خاصیت فرما رہے ہیں کہ آپ علم التشخیص کے ماہر نہیں ہو، ہاں، آنکھیں بند کر کے آپ یہ عمل کریں. آپ یہ عمل کر لیں. آپ یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسی برق ہے، برق، بجلی. بجلی ہے سبحان کہ جو اللہ. جلا کر خاک کر دیتی ہے، چاہے کوئی بھی مرض ہو. مرض کو جلا دے گی. بالکل. سبحان اللہ. ہر سبحان قسم کی اللہ. منفی توانائی کو ختم کر دیتی ہے. سبحان اللہ. بات وہی ہے، شر کی تمام طاقتوں کو مٹا دے گی. مٹانے کے لیے یہ عمل جو ہے نا، جو میں بتاؤں گا شاہ صاحب، یہ کافی ہے. کافی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ ہے نا، سبحان اللہ. آپ پریشان ہیں، آپ کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، تو علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس کیسے جائیں گے آپ؟ صحیح. سمجھنا میری بات. آپ ڈاکٹر کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، جی. تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے. سبحان اللہ. تو جن کے پاس پیسے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں نا. بالکل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس عمل کو پڑھتے ہوئے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی طبیب، معالج اور اچھا مزے کی بات عامل. بتاؤں، اگر ایک کا گھر متاثر ہے، سمجھنا، صحیح ہے. اب تم کیا کرو گے؟ پہلے اس گھر کی صفائی کرو گے یا صحیح. یہ عمل کرو گے؟ یہ روحانی صفائی ہے. یہ روحانی صفائی ہے. یہ صفائی بھی کرے گا اور یہ کفل بھی لگائے گا. سبحان اللہ. سر آپ دیکھو نا، آپ مدد کس سے طلب کر رہے ہو؟ اللہ سے. اور کس ترتیب کے ساتھ کر رہے ہو، جیسا بزرگوں نے ہمیں بتایا. سمجھایا، ہمیں بتایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بابر بھائی، شاہ صاحب، سبحان اللہ.
اب میں رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں کہوں گا نا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. کیا بات ہو رہی تھی؟ کہ طریقہ جو بزرگوں کا بتایا ہوا ہے. ایک عمل کی اجازت لینے کے لیے بزرگ سالوں سفر کرتے تھے. صحیح. اب یہاں پہ آج کے دور میں وقت کتنا سمٹ گیا. جو سالوں کا سفر تھا وہ گھنٹوں میں آ گیا. یہاں تو سیکنڈوں کا ہو گیا حضور. اب تو سمٹ گیا نا. سب سے اگر فزیکلی بھی آپ بات کرتے ہو تو گھنٹوں میں آ گیا. صحیح ہے. اگر آپ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہو تو سیکنڈوں میں آ گیا. سبحان اللہ. اب یہ عمل قفل آیت الکرسی کیا ہے؟ کیا ہے حضور؟ ہاں یہ سوال ہے. اب یہ 10 جز ہیں، 10 دن ہیں، 10 طریقے ہیں اس کے. 10 اجزاء، 10 دن، 10 طریقے. طریقے ہیں، بس مین طریقہ ہے. اچھا اب یہ عمل اگر آپ نے کرنا ہے، اگر اپنے گھر کو خود کرنا ہے آپ نے، تو چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک کرو. پہلی 10 تاریخ ہے. یہ تاریخیں نکل گئی ہیں صحیح ہے. تو پھر چاند کی 21 تاریخ سے صحیح. 30 تاریخ تک مکمل کر دو. ٹھیک. اب رمضان کا آخری عشر آ رہا ہے، سبحان اللہ. اس میں شب قدر بھی نصیب ہوگی. سبحان اللہ سبحان شب اللہ. قدر کی بھی برکت اللہ. اور پھر اس عمل کی بھی برکت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب وہ عمل میں آپ کو بتاتا ہوں عمل کیا ہے. یہ اس کا پہلا جز ہے عمل اللہ لا الہ الا اللہ. یہ آپ پڑھیں عمل. اچھا پہلا جز اللہ لا الہ الا. یا اللہ توحدک نوری و حسنی فاحفظنی بحفظک. دوسرا جز ہے. اس کا پہلا جز آپ نے پڑھا. سبحان اللہ. بالکل. آگے کیا پڑھا آپ نے؟ عظیمت پڑھی ایک. پڑھیں دوبارہ زور سے پڑھیں تاکہ لوگوں کے لفظ کی ادائیگی میں پریشانی نہ ہو. یا اللہ توحدک نوری و حسنی فاحفظنی بحفظک. ترجمہ اس کا کچھ ایسے ہے کہ اے اللہ تیرا واحد ہونا میرا نور اور میری پناہ ہے، بس اپنی حفاظت میں رکھ. بس اپنی حفاظت میں رکھ. سبحان اللہ. کس کی حفاظت میں گیا؟ اللہ کی. اور کس جز کے ساتھ آپ نے کس طرح اپنے رب کو پکارا؟ سبحان اللہ. اب اس کا دوسرا جز بتائیں. دوسرا جز کیا ہے؟ هو الحی القیوم. یہ جز ہے دوسرا. دوسرا جزو ہے هو حی القیوم. یہاں پہ سٹاپ کر جائیں گے، اب آگے پڑھیں گے. عظیمت. ہاں. یا اللہ انت الحی فاحیینی فی نورک و امانک. ترجمہ پڑھیں آپ. اے اللہ تو زندہ ہے، پس مجھے اپنی روشنی اور حفاظت میں رکھ. کون رکھ؟ اللہ. اے اللہ. اب تیسرے جز پہ آپ آؤ. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. بس یہاں تک یہ تیسرا جز ہے اس کا. صحیح. اب اس کی عظیمت پڑھیں. یا اللہ لا یغفل عن حفظی فاحفظنی دائما. اے اللہ تم میری حفاظت سے غافل نہیں ہوتا، ہمیشہ حفاظت فرما. ٹھیک ہے. اب چوتھا جز پڑھیں. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب عظیمت ہے اس سے آگے. یا اللہ ملکک حصنی فاحفظنی من کل سوء. ترجمہ پڑھیں. اے اللہ تیری بادشاہت میری پناہ ہے، ہر بھلائی سے محفوظ رکھ. یہ چوتھا جز ہے. سبحان اللہ. اب پانچویں جز پر آپ آئیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یہ پانچواں جز ہے. اب اس کی عظیمت پڑھیں. یا اللہ جعلت امری الیک فکن ولی وحسبی. ٹھیک ہے. یہ 5 جز ہو گئے. سبحان اللہ. خالی 5 دن کے اندر آپ 5 بیماریوں سے محفوظ ہو گئے. سبحان. ٹھیک ہے. اب آپ پہلے اس کو مکمل کر لیں، پھر میں اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا. مطلب پنجتن پاک کا صدقہ تو ہو گیا. سبحان. پنجتن پاک کا صدقہ. چھٹا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اب اس کی عظیمت ہے یا اللہ احفظنی وکفنی کل شر. اب ساتواں پڑھیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء.
اس کی عظیمت ہے یا اللہ ارن الحق حقا واحفظنی فیہ، اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا اور اس میں مجھے محفوظ رکھ۔ 8واں ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی عظیمت ہے یا اللہ بنورک اہدی قلبی ونور بصری، یا اللہ بنورک اہدی قلبی ونور بصری، اے اللہ اپنے نور سے میرے دل کو ہدایت دے اور میری بصیرت کو روشن فرما۔ 9 ہے ولا یعودہ حفظہما، اس کی عظیمت ہے یا اللہ انت الحافظ فاحفظنی فی کل وقت، اے اللہ تو ہی محافظ ہے، ہر وقت میری حفاظت فرما۔ اور 10واں ہے هو العلی العظیم، اس کی عظیمت ہے یا اللہ انت العظیم فاحفظنی بحفظک، اے اللہ تو ہی عظیم ہے پس اپنی حفاظت میں مجھے رکھ۔ یہ آیت الکرسی کے 10 جز ہیں اور 10 عظیمت ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کی ترتیب کیا ہے؟ جی اب پہلی تاریخ تو نکل گئی ہے، لیکن اب آپ اس کو پاس اپنی بیاض شاذلیہ میں اس کو نوٹ کر لیں، تحریر کر لیں اس کی ترتیب۔ اگر آپ مثال کے طور پہ اگر رمضان میں کرتے ہیں تو سب سے بہترین اور سب سے کمال یہ دن ہے، کمال دن ہے۔ حضور ایک سوال یہاں پر آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ پہلی سے 10 کو کر لیں یا 21 سے 30 تک کر لیں۔ اچھا اس میں سوال یہ ہے کہ جیسے آج 3 تاریخ ہے، چوتھی شب لگ گئی ہے، تو وہ آج سے ہی شروع کر لے اور 14 ایام بید میں ختم کر سکتا ہے، یا اس کے لیے اب 10 دن کی ترتیب عشرے میں ضروری ہے؟ 10 دن کی ترتیب عشرے میں ضروری ہے، صحیح، مطلب لیکن پہلا سب سے عشرہ، دیکھو دوسرا، تیسرا۔ سب سے بہترین جو ہے نا وہ پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک ہے، چاند جو کی بزرگ فرماتے ہیں چاند کی پہلی 10۔ چاند کی پہلی سے لے کے 10 تک۔ اب مجبوری یہ نکل گئی صحیح، تو پھر آپ 21 سے 30 کر لیں، 29 کر لیں۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہوگا نا، اگر چاند 29 کا ہوا تو آپ کو ایک دن رہ جائے گا، تو کیا کریں گے؟ یا تو آپ پہلی تاریخ سے شروع کر کے 10 دن کر لیں، یا پھر 11 سے لے کے پوری 20 تک کر لیں۔ 3 عشرے ہیں نا مہینے میں، جی جی، تینوں عشرے میں سے کسی بھی عشرے میں کر لیں۔ لیکن وہ عشرہ کی ابتدا اور عشرے کی انتہا ضروری ہے، ہاں عشرے کی ابتدا اور انتہا ضروری ہے، اس میں بھی راز ہے۔ اس میں بھی راز ہے۔ اللہ اکبر، سب دیکھو نا، اب پہلی عشرے کے اندر چاند اپنے عروج پہ جا رہا ہے، صحیح ہے، سمجھنا صحیح، ٹھیک ہے، اور دوسرے عشرے میں آدھا، چاند اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، پھر ڈاؤن ہونے شروع ہوتا ہے، اپنی منزل سے زوال پر اترتا ہے، صحیح ہے، اور پھر آخری عشرے میں پورا اترتا ہے۔ صحیح ہے، سب سے بہترین کیا ہے؟ پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ عروج، عروج، صحیح، نہیں تو پھر 11 سے 20 کر لیں، یا پھر 21 سے پورے 30 کر لیں، صحیح، یہ اس عشرے میں کر سکتے ہیں۔ اب اس کا ترتیب اور طریقہ کار کیا ہے یہ نوٹ کریں۔ ہمیں چاہیے شاہ صاحب کفل قلعہ کے لیے کیل چاہیے، ہاں صحیح ہے، کیل آپ چاہے 1 انچ 2 انچ لے لیں، 3 انچ لے لیں، یا جتنے ضرورت ہو اس حساب سے لے لیں۔ صحیح، 10 کیلے لینا ہے، 10 دن کا یہ عمل ہوگا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں آپ آج پہلی شب لگی مثال کے طور پر، اب آپ عمل کرنے بیٹھے، آپ نے ایک پانی کی بوتل رکھنی ہے اپنے پاس، ٹھیک ہے، اور 1 کیل رکھنا ہے۔ اب آپ نے اپنا رخ جس طرف سورج طلوع ہوتا ہے مشرق کی جانب، ہمارے یہاں تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، آپ کے یہاں جس جانب جس سے بھی سورج طلوع ہو اپنا رخ اس جانب رکھیں گے اور 70 مرتبہ پہلے جز کو پڑھیں گے عظیمت کے ساتھ۔ یہ آپ کا پہلا دن ہوگا، اور جب اس کو مکمل کریں گے آپ کیل پہ دم کریں گے اور پانی پہ دم کریں گے۔ پہلے دن آپ نے یہ مکمل کیا، آپ نے اپنے گھر کے انٹرنس میں اس کیل کی ابتدا کی۔ اب مثال کے طور پر اگر گھر کی بنیاد، گھر یہ دائرے میں ہے یا گھر یہ آپ کا ایسا بنا ہوا ہے، یہ آپ کا مین گیٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا مین گیٹ ہے، آپ یہیں سے انٹر ہوتے ہیں،
آپ نے یہیں پہ پہلے کل آپ نے لگانی ہے، پہلی کل آپ نے لگا دی، اور پانی سب گھر والے جتنے بھی گھر کے ممبر ہیں نا وہ پئیں، اور جو نہیں پی سکتے کوئی بات نہیں ہے، اور اس پانی کو تھوڑا سا چھڑکیں اور اس پانی کو پورے دن میں استعمال کر کے پوری بوتل کو ختم کر لیں۔ اب دوسرے دن آ گئے، دوسرے دن بھی آپ نے اسی ترتیب اور اسی طریقے سے رکھنا ہے، پورے 10 دن شاہ صاحب اسی ترتیب سے چلے گا یہ کام۔ مطلب ان 10 لوگوں، ایک گھر میں اگر 10 لوگ ہیں سب کا پینا ضروری ہے؟ میں نے کہا نا اگر نہیں پی سکتے کوئی بات نہیں، جو پی لے اچھی بات ہے، صحیح۔ اور جو آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا کھانے میں ڈال دیں، پینے میں ڈال دیں۔ لیکن وہی ضروری والا جیسے ضروری نہیں ہے لیکن پی لیں گے تو اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن کیلے لگانا ضروری ہے، قلعہ کرنا ضروری ہے، پورے گھر کے چاروں طرف آپ نے پوری 10 کی 10 کیلے لگا دینی ہے۔ اب چاہے گھر کے اندر لگا دیں۔ تو حضور مطلب وہ جو ایریا ہم دیکھیں گے وہ پلاٹ کا دیکھیں گے یا جیسے ایک کمرہ ہے، کمرے میں 4 کونے؟ گھر کا دیکھیں گے، ہم نے پورا گھر کو قفل قلعہ کرنا ہے۔ 4 کونے تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر گھروں کے اندر لگا دیں جہاں جہاں آپ کا وہ کمرے ہیں۔ صحیح۔ اب گھر چھوٹا ہے نا تو چاروں طرف پورے قلعے لگا دیں۔ 7 ہاں 8 9 10 آرام سے لگتی ہیں۔ صحیح یہ عشرہ اقفال ہے۔ صحیح۔ پانی ہر دن پینا ہے اور چھڑک دینا ہے، اور ہر دن ایک ہی جز پڑھنا ہے آپ نے عزیمت کے ساتھ۔ کتنی بار؟ 70 بار، 70 ٹائمز 70 روزانہ ٹائم آپ نے عزیمت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اپنے گھر کو قفل کرنا ہے۔ اول آخر درود صرف اور صرف عظمت پڑھنا ہے، درود شریف پڑھ لیں۔ صحیح، بسم اللہ پڑھ کے جیسے ہم بیٹھتے ہیں، اور ہاں۔ حصار کا کوئی ہے اس میں اول دخل؟ نہیں، یہ پورا حصار ہی تو ہو رہا ہے، یہ خود حصار ہے، سبحان اللہ۔ اس کو پڑھنے والا ہی حصار میں ہے تو اس کو دوسری حصار کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ 10 دن 10 کیلے لگانا ہے۔ 10 کیلے اسی طرح پڑھتے جانا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ نے تیار کر لیا اور پھر لگانے شروع کر دیا، نہیں، طریقہ کار یاد رکھنا۔ رخ کس طرف رکھنا ہے؟ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، مشرق کی طرف۔ ہاں، سورج جہاں سے طلوع ہوگا وہ سمت آپ نے دیکھنی ہے اپنی۔ صحیح۔ اور مطلب آپ نے روزانہ یہ عمل جب پڑھنا ہے تو اس کے لیے وقت کا تعین کرنا؟ وقت فجر کے بعد سب سے بہترین وقت ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ اچھا، وقت جیسے ہم نے روزانہ ایک ہی وقت رکھنا ہے یا وقت میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ وقت ایک ہی رکھیں تو بہتر ہے، اور اگر مجبوری کی بنا پہ وقت نکل جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایک ہی وقت رکھیں۔ اگر صبح میں کریں تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کر لیں۔ بہت سارے عاملین بھی ہیں جو یہ قفل پڑھ کر اپنے مریضوں کو دینا چاہیں گے، تو عامل کا اس مکان میں جا کر پڑھنا یہ ضروری ہوگا؟ ہاں، اگر عامل جانا چاہتا ہے تو اس کا ضروری ہوگا، اگر وہ مریض کو بتا دے تو مریض خود بھی کر لے۔ اچھا، مریض خود کر سکتا ہے، مرد و عورت کی اس میں کوئی قید اس میں نہیں؟ کوئی قید نہیں ہے، لیکن عورت اگر کرے تو وہ پاکیزگی کا خیال کرے، اس وقت کرے کہ جب وہ نماز پڑھ سکتی ہو۔ صحیح۔ اور کسی بھی وجہ سے یہ عمل بیچ میں رک جاتا ہے، مطلب 5 دن ہوئے، کوئی بیماری ہو گئی یا اس کو کوئی پرابلم ہو گیا کہ وہ اب کنٹینیو نہیں کر پایا، کوئی موت ہو گئی، میت یا کہیں جانا پڑا، تو اب وہ بیچ میں 5 دن ہوئے، 5 دن رہ گئے ہیں، تو اب وہ کبھی 5 دن سے شروع کرے گا یا ایک سے دوبارہ شروع کرے گا؟ نہیں، وہ اس کو کنٹینیو باندھے گا، وہ تو لگ گئے نا قلعے تو۔ حضور عرض یہی کر رہا ہوں کہ پہلے میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ 5 دن اس نے 5 چھٹے دن وہ کہیں چلا گیا، جی ہاں، 7ویں 8ویں دن آیا، اچھا تو وہ وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے وہ اس نے چھوڑا تھا۔ صحیح۔ آپ نے پہلا قلعہ لگا دیا نا، اب بات ختم ہو گئی، اب بات ختم۔ اللہ اکبر۔ صحیح۔ اس کا پہلا قلعہ ہی سمجھ لے کہ اس کا جز ہے مین، مطلب ابتدا ہو گئی ہے، ابتدا ہو گئی ہے۔ صحیح صحیح لیکن اب لوگوں کے گھر تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کسی کا ٹرائنگل میں ہوتا ہے، صحیح ہے، کسی کا چورس چکور میں ہوتا ہے، جی آئی بات سمجھ میں، کسی کا گول میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب اپنے حساب سے پورا اس کو 10 کی لگا دیں، صحیح۔ اور پانی وہی پینا ہے اور چھڑک دینا ہے گھر میں۔ اگر پانی بہت زیادہ بوتل نہیں بھرے، 1 گلاس بھر رکھ لیں اپنے پاس۔ اب ایک گھر میں 2 میاں بیوی ہیں اور ایک بچہ ہے، تو بہت بڑی بوتل نہیں لیں، چھوٹی بوتل لے کے رکھ لیں۔
مطلب اس نے جو کیلوں کی تقسیم کرنی ہے خود ہی کرنی ہے. ہاں ہاں ظاہر سی بات ہے، اب مجھے تو کسی کا گھر نہیں معلوم نا. مطلب جیسے کہ مطلب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انٹرنس سے شروع کیا، انٹرنس کے سیدھے ہاتھ پہ. صحیح. جیسے ایک چار کون والا گھر ہے، اس کے بیچ کی لیئر میں 3 لگ گئے، ایک اس طرف ایک اس طرف، 3 3 3 6 اور 3 9 ہو گئے. اور ایک یا دروازے ایک طریقے سے سرکل بھی بن سکتا ہے اس کا پورا، کہ جیسے آپ نے سیدھے ہاتھ سے لگانے شروع کری، پورا لگاتے 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 پورا اینڈ تک آ گئے، بند کر دیا. صحیح. جو جیسے دائرہ بناتے ہیں ہم، صحیح، یہ سب سے آسان طریقہ. دائرہ بنانا شروع کریں، یہاں سے کیلیں لگانے شروع کری، پورا بن کے دائرہ کر کے دائرہ بند ہوا، وہیں کیل لگا دی، پورا جو بند. دائرہ ہے وہ اگر 100 فٹ کا ہے تو ہر 10 فٹ بعد ایک ہر 10 منٹ بعد ایک کیل لگا دی آپ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے بہترین طریقہ اور آسان طریقہ ہے کہ اب وہ اس وجہ سے طریقہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، کیونکہ کسی کا چورس ہے، کسی کا ٹرائنگل شیپ ہے، کسی کا مختلف ڈیزائن میں بنا ہوا ہے. صحیح. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، لوگ بولیں گے ہم نے نیا گھر بنایا، اب ہم کیل ٹھوکیں گے تو وہ گھر خراب ہوگا. جی ہاں. لوگوں کے سوال آ سکتا ہے نا. الحمدللہ ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. جی. تو وہ اس کی جو بنیاد ہے نا نیچے کی طرف، وہاں پہ ٹھوک دے، وہاں پہ لگا دے. وہ ڈرل سے ہو سکتا ہے؟ ہاں ڈرل سے کر دے، ڈرل سے کر لی. اور کیلوں اور کوشش کرے کہ جس دن وہ لگائے نا، اپنے 70 بار پڑھنے کے بعد اسی عظیمت کو نا دہراتا رہے، ورد میں رکھ کے اس کو لگاتا رہے، اور کلام نہ کرے. اس دوران عمل جب وہ 70 مرتبہ پڑھ رہا ہے تو کلام نہ کرے. کلام نہ کرے، اس کا خیال رکھے بس. صحیح. ٹھیک ہے. اور کچھ سوال ہیں تو پوچھ لیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے. جی حضور، خیر سوال تو بہت زیادہ ذہن میں ہے. اچھا حضور، یہ جو خواتین میں معاملہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ استحاضہ بھی اس میں کور ہو جاتا ہے. بالکل ہوگا کور. صحیح. تو وہ اس کو پتہ نہیں ہے اور بیچ میں وہی ہے کہ 5-6 دن بعد حیض کر سکتی ہے سلسلہ، تو وہ پاکی کے بعد شروع کر سکتی ہیں. اچھا اس میں ایسا ہوگا کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ بڑے خطرناک معاملات ہوئے جی تو اس میں رکاوٹیں بہت آئیں گی. اچھا. لیکن وہ رکاوٹوں کو نہ دیکھے، ہمت کر کے کر لے ایک دفعہ. کر لے اس کو ایک دفعہ. صحیح. مطلب آپ کامنٹس میں بھی دیکھ رہے ہیں سوالات؟ جی کمنٹس میں بھی دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا وہ ایک تو خیر یہ بتا رہی ہیں بہن ہماری سیدہ کہ وہ 13 مارچ کو چاند گرہن یا سورج گرہن ہے، 14 مارچ کو ہوگا. تو وہ اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں. ٹھیک ہے. اور انجم بانو کل بھی ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہول سیل پر کمنٹس کیے تھے، کاف ہا یا عین صاد کے حوالے سے. کاف ہا یا عین صاد. 1,40,000 دن کی اجازت دیجیے. سورہ یاسین، سورہ مزمل. بالکل میری بہن، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. سبحان اللہ. اب ان کا انشاءاللہ یہ کمنٹس نوٹ ہو گیا جی. اور اگر آپ کو بھی کوئی سوال کرنا ہو تو آپ بھی کال بھی کر سکتے ہیں. کال کے لیے نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے 0311 110 20 21. یہ اردو میں نے بتایا کہ 110 20 21 110 2021 0311. یہ آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، اور لائیو کال کر کے ڈاکٹر صاحب سے آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. اور آپ اگر سوالات کمنٹ سیکشن میں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، ویب سائٹ پر بھی آپ جا کر سوال اپنے درج کر سکتے ہیں، پیشنٹ پورٹل میں بھی جا کر آپ اپنے تمام مسائل ذکر کر سکتے ہیں. اور جو بھی آپ کو سوال ہے، اگر آپ کی کال نہیں لگ رہی ہے، آپ کو کوئی شکایت درج کرنی ہے یا کچھ بھی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، آپ جو ہے نا A to Z اپنا ہر مسئلہ جا کے ویب سائٹ پر درج کر سکتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ طور پر ہماری پروفیشنل ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس میں تو کوئی آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا، اور آپ کی کالز بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی لیں گے حضور. جیسے ابھی میں نے ایک ذکر کیا بہنوں کے حوالے سے کہ اکثر یہ معاملہ رہتا ہے کہ بعض خواتین میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ چونکہ عمل میں بہت زیادہ رکاوٹ جو رہتی ہے نا، بہنوں کی رکاوٹ جو رہتی ہے وہ خاص ایام کی ہو جاتی ہے کہ بعض کو جلدی آ جاتی ہے، بعض کو آتی ہی نہیں. تو اس حوالے سے کوئی جسمانی یہ مرض ہے یا روحانی ہے، اور اس کا کوئی آپ آسان سا ٹوٹکا نسخہ بتا دیجئے. سب سے پہلے تو جاری نہ ہونا اس کا بتا دیجئے، اور مستقل جاری رہنا اس کا بتا دیجئے. اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ دیکھی جاتی ہے نا کہ اب عورت کے خود معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مخصوص دن ہے، لیکن جب وہ دن اوپر چڑھ جاتے ہیں اور پھر کنٹینیو پھر وہ ایام رہیں
تو پھر وہ کسی نہ کسی بیماری کے سبب ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں ایک نقش میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. اب وہ نقش بھی آپ کو تعلیم کر دیتا ہوں, اور اس کے لیے سب سے بہترین ہے کہ اگر جاری ہو تو اس کے لیے آپ نے یہ لینا ہے گل سپاری, گلنار فارسی, گل سپاری, گلنار فارسی, ٹھیک ہے, پٹھانی لودھا, لکھ لیں پٹھانی لودھا, لودھ کہتے ہیں, لودھا کہتے ہیں, گلنار فارسی اور گل سپاری. یہ کس لیے ہے؟ یہ روکنے کے لیے ہے. صحیح, یہ بندش کے لیے ہے, روکنے کے لیے. روکنے کے لیے. یہ جیسے مثال طور پہ ایک ہفتہ گزر گیا لیکن پھر بھی کنٹینیو اس لیڈیز کو ہو رہے ہیں. صحیح, مطلب زیادتی کو روکنے کے لیے. زیادتی کو روکنے کے لیے, ہارمونز کو بیلنس میں لانے کے لیے ہے. صحیح, ٹھیک ہے. کیا سب سے پہلا کیا ہے؟ گل سپاری, گلنار فارسی, پٹھانی لودھا اور گل دھاوا. دھاوا, ہاں, یہ ہم وزن لے لیں اور اس میں گیرو ڈالا جائے گا. کیا؟ گیرو. گیرو یہ سرخ رنگ کا ایک مٹی کی طرح ہوتا ہے. جی, ٹھیک ہے, ڈلے مل جاتے ہیں آرام سے. تو یہ ہم وزن لے لیں. صحیح. ہم وزن لینے کے بعد ½ ٹی اسپون صبح شام لینا شروع کریں. جب خون آنا بند ہو جائے اس کو روک دیں. صحیح. جب کسی کو خون کی زیادتی ہو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. مطلب اس کو حابس دوا جو کہتے ہیں, حابس دوا میں آتا ہے. بالکل, یہ بہترین نسخہ میں نے آپ کو جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ حبس ہو گئی ہے, حبس کا مطلب ہے ہوائیں رک گئی ہیں, تو وہ حابس ہے یعنی روکنے والا ہے. تو یہ میری بہنیں صفوف آپ بنا کے اپنے پاس رکھ لیں. ٹھیک ہے, اگر یہ آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے آپ کو ٹھیک ہے, نہیں ملتا تو پھر آپ اسی نمبر پہ ہماری ویب سائٹ پہ بتا دینا, جس کو چاہیے ہو تو ہمارے پاس تیار رکھا ہوا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو روانہ کرا دوں گا, بھجوا دوں گا. یہ کچھ اتنا ایکسپینسو نہیں ہے, بالکل نارمل ہے یہ. تو یہ استعمال کریں گے, یہ استعمال ہونا چاہیے گھر کے اندر, کبھی بھی ضرورت اس کی پڑ سکتی ہے. یہ تو آپ نے حابس, یہ حابس ہے یہ. ٹھیک ہے, تو یہ ادراری بھی کوئی ارشاد فرما دیں. ادراری مطلب جاری کرنا. بالکل, ادراری کا بھی میں بتا دیتا ہوں. ادراری کے لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دن اوپر چڑھ جاتے ہیں یا کسی ہارمونس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے 2 مہینے 3 مہینے ہو جاتے ہیں, عورت کو نہیں ہوتے, ایام نہیں آتے, تو اس کے لیے چھوارا آپ لکھیں, میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو. چھوارا, میتھی دانہ, اجوائن دیسی اور کلونجی, بہترین ہیں یہ اجزاء. چھوہارا ہے, چھوہارا مینز خشک کھجور جو ہوتی ہے. چھوارا ڈرائی کھجور. بہتر تو یہ ہے کہ کشن خرما لیں. کشن خرما کہتے ہیں. کشن خرما ہوتا ہے کہ چھوارے کی سب سے اعلیٰ نسل ہے, سب سے لمبا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے چھوارا. نر چھوارا جسے کہتے ہیں. صحیح. اچھا, آپ نے 2 نر چھوارے لے لینا ہے یا نارمل چھوارا لے لینا ہے. نہیں ملا ڈھونڈتے رہیں گے پھر میری بہن, جو بھی گھر میں چھوارا ہے وہ لے لیں. ٹھیک ہے, آپ نے کرنا یہ کہ 2 آپ نے چھوارے لینا ہے, آدھا چمچہ میتھی دانہ, آدھا چمچہ آپ نے کلونجی اور آدھا چمچہ آپ نے اجوائن دیسی. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے 2 گلاس پانی میں بھگو دینا ہے. بھگو کے چھوڑ دیں 6-8 گھنٹے کے لیے. اس کے بعد اس کو چھاننے کے بعد اس کو پکائیں, اتنا پکائیں کہ یہ 1 کپ رہ جائے. اس کے بعد چھان لیں اور صبح نہار منہ اس کو پی لیں. شاہ صاحب یہ پورے اندر کی صفائی کر دیتا ہے یہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بہترین میری بہنوں کے لیے نسخہ ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ جاری کرنے کے لیے. صحیح. تو حضور اس حوالے سے آپ ایک نقش بھی تعلیم فرماتے ہیں, وہ جو ہے نا بات ہو ہی رہی ہے. ہاں, نقش, ہاں اچھا وہ آپ نے مجھے یاد دلا دیا. سبحان اللہ. آپ کو میں نے نقش کے بارے میں بتایا بھی تھا. سبحان اور وہ نقش عموماً میں دے دیتا ہوں, لکھ دیتا ہوں. اگر کوئی میری بہن ہے جس کو دوائیں نہ مل رہی ہو تو اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ جاری کرنے کے لیے, کہ اس کے لیے نقش مجھے کچھ دو گے مارکر یا کچھ لکھنے کے لیے, تاکہ میں وہ سمجھا دوں وہ نقش. اس نقش کا کوئی خاص نام بھی ہے حضور؟ نقش ادراری. نقش ادراری بہترین نقش. نسخوں کو بھی اس میں ادراری کہتے ہیں, تو اس میں بھی ادراری کا مطلب ہی کیا ہے؟ جاری کرنا. جاری کرنا. صحیح. اچھا, وہ آپ نے صحیح ٹائم پہ یاد دلایا نقش کے بارے میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کالز کا سلسلہ پہلے نقش ادراری سمجھ لیں. یہ ایسا نقش ہے کہ وہ میری بہن ہے کہ جن کے بلاک ہو جاتا ہے، مقصد کیا ہارمونس کی وجہ سے ہو یا دن اوپر چڑھ جاتے ہیں یا وہ چاہتی ہیں کہ ابھی معاملہ نہ ہو، اس کی صفائی کے لیے، اس کے خیال کے لیے. تو یہ نقش ایسا ہے کہ نقش آپ لکھیں اور لکھ کے اپنی ناف پہ باندھ لیں، کافی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی ترتیب یہ سمجھ لیں. میں پہلے نقش لکھ دیتا ہوں. تو نقش ایک دفعہ بنانا ہوگا یا ہاں ایک ہی بات جب بندش ہو؟ جی 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 اس کو جاری کرنے کے لیے. اور ایک اور جب ایک کو فائدہ ہو گیا اس کو بہت تار کے اس کو ٹھنڈا کر دیں. تو دوسرے نے کہا کہ مجھے بھی ذرا دے دو. میں نہیں 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 نہیں، ایک نقش ایک ہی اس کے لیے، ایک انسان کے لیے ہے. ادراری. یہ دیکھیں یہ نقش ادراری ہے، لیکن آپ ہم نے 15 کا نقش تو آپ کو معلوم ہے، 15 کے نقش کی چال بھی آپ کو معلوم ہے. آپ نے 9 خانے بنانا ہے. 9 خانے بنانے کے بعد آپ نے سین اور واو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس ترتیب سے لکھنا ہے کہ آپ نے پہلے باکس بنائے. ٹھیک ہے، باکس بنانے کے بعد پہلا نمبر یہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے پہلے یہ لکھ لیا. میں لکھتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کے سمجھنے میں آسانی ہو. لیکن یہ ترتیب یاد رکھیے گا، اس ترتیب سے ہی کریں گے تو فائدہ ہوگا، اور بنا ترتیب کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب پہلا گھر کون سا ہے؟ یہ والا گھر پہلا ہے، تو ہم نے اس میں سین واو لکھ دیا. اب دوسرا گھر کون سا ہے؟ دوسرا یہ ہے، سین واو لکھ دیا. تیسرا گھر یہ ہے، سین واو لکھ دیا. چوتھا گھر یہ ہے، سین واو لکھ دیا. پانچواں گھر یہ ہے، سین واو لکھ دیا. چھٹا گھر یہ ہے، سین واو لکھ دیا. ساتواں گھر یہ ہے، سین واو لکھ دیا. آٹھواں گھر یہ ہے، سین واو لکھ دیا. نواں گھر یہ ہے، سین واو لکھ دیا. یہ ترتیب ہے اس کی. اچھا، اس میں 786 نہیں لکھا جائے گا، یہ ذہن میں رکھنا. اس میں صرف اور صرف خانے بنائیں گے اور نقش سو لکھیں گے، اور 15 کی نقشی چال سے ہم اس کو بھریں گے. اس نقش کو نقش ادراری کہتے ہیں اس کو. سبحان اللہ. تو اچھا یہ نقش باندھ لیں. باندھنے کے بعد جب معاملہ ہو جائے اس کے بعد کھول کے اس کو ٹھنڈا کر دیں. اچھا، مطلب ایک ہی خاتون ایک سے زیادہ وقت میں اس کو یوز کر سکتی ہیں؟ جیسے ہر مہینے اگر کوئی ٹینشن نئے لکھ لیں، ہر دفعہ نیا لکھ ہر لیں؟ دفعہ میں نیا لکھ لیں اس کو، ہر دفعہ میں نیا. حضور کالز کا سلسلہ؟ ہاں بالکل، آپ کال بھی سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ اگر کسی نے پوچھنا ہے، کیا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو، آپ کال لے لیں، پہلے کال لے لیں، اس کے بعد پوچھ لیجیے گا. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں، بولیں. جی میں سعودی عرب سے بات کر رہی ہوں. جی اور مجھے ان کا بہت شکریہ ادا کرنا ہے، جزاک اللہ ان کا، کہ میرے بھائی کا انہوں نے بہت کامیاب علاج کیا ماشاءاللہ. کینسر کے پیشنٹ تھے وہ، اور ڈاکٹرز نے بھی تقریباً جواب دے دیا تھا. اچھا وہی جو لیکن ذکر. ڈاکٹر صاحب کے روحانی علاج سے، ان کے اتارے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کی تمام رپورٹس کلیئر آ رہی ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ جی بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت آپ بہت شکریہ، جزاک اللہ. ٹھیک، آپ یوسف کی بہن بات کر رہی ہیں نا؟ جی 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 میں جی ان کی جی بہن جی بات جی کر جی رہی جی ہوں. جی جی آج اچھا آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہیں؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ٹرانسمیشن میں ذکر کیا تھا. سبحان اللہ. جی 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 میں آپ کی ٹرانسمیشن ریگولر دیکھتی ہوں، پابندی کے ساتھ دیکھتی ہوں. اچھا اچھا، جزاک اللہ جی جزاک اللہ. بس دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اور مزید جی برکت جی عطا فرمائے. بالکل، آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ہم سب کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بالکل اور بالکل. بس آپ، بس الفاظ نہیں ہے میرے پاس اس وقت کہ میں آپ کو اور کیا کہوں. بس بہت شکریہ دوبارہ سے، جزاک اللہ. چلیں میری اللہ بہن، پاک آپ کو سلامت رکھے. چلیں اپنا خیال رکھیں. ان کا پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ ان کا کیس ہوا یہ تھا کہ ان کو جو نا آنتوں میں نا انفیکشن ہوا تھا. صحیح. اچھا، آنتوں میں انفیکشن ہونے کے بعد جو نا اتنا انفیکشن بڑھ گیا، تو جب ان کے درد اٹھا نا تو یہ ڈاکٹرز کے پاس گئے. تو اس میں ڈاکٹر نے ان کو ڈائگنوز کر دیا کہ آپ یہ ٹیسٹ کرائیں، آپ کی یہ ہوگی، بایوپسی ہوگی.
اس میں انہوں نے ٹیسٹ کرایا کہ بھائی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اچھا اس کے بعد ڈاکٹر نے باقاعدہ طور پہ آپریٹ بھی کر دیا، اس کا نکال دیا اس حصے کو. اللہ اکبر. جب یہ نکال دیا اس کے بعد یہ میرے پاس آئے تھے، یعنی کہ ہونے کے اس کے بعد ڈاکٹروں کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا مسئلہ کیا ہے. اللہ اکبر. جب ان کے معاملات دیکھے، ان کے معاملات چیک کیے تو یہ معاملات تھے ان کے. پھر ان کا باقاعدہ طور پہ میں نے ان کو بلوایا اور یہیں بیٹھ کے میں نے ان کا اتار کروایا. اور 1 ہفتہ گزرا تھا شاہ صاحب. اس کے بعد جب انہوں نے ٹیسٹ کرائے تھے نا تو ڈاکٹر پریشان تھا، یار ہم سے غلطی ہو گئی، مطلب ڈاکٹروں سے غلطی ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب وہ صرف دوائیں کون سی لے رہے ہیں اس کو ریکور کرنے کے لیے جو ڈاکٹر نے زخم دے دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا اس نشر کی میری طرف سے اجازت ہے، اگر لوگ یہ نشر ادراجی کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو اجازت ہے. جی اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. ڈاکٹر شاذی شاذی سے آپ بات کر رہی جی جی بات کر رہا ہوں میری بہن. آپ لائیو بات کر رہی ہیں، لائیو میں بات کرنا چاہیں گی آپ؟ ہیں؟ جی بس میں نے یہ پوچھنا تھا. نہیں لائیو نہیں بات کرنا چاہتی. بس ٹھیک ہے تو پھر آپ لائیو بات نہ کریں کیونکہ ابھی لائیو کال چل رہی ہے. ٹھیک ہے اچھا چلے پھر لے لیں. مجھے اپنا مسئلہ پوچھنا ہے ذرا تھوڑا نا، پھر کال نہیں ملتی ہے. جی جی بولیں. جی میں یہ 2017 سے میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگی ہوں اور مجھے تھائرائڈ ڈائگنوز ہوا تھا اور میری بیماریاں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، ختم نہیں ہو رہی. آپ اپنا نام بتائیں. جی نام بتائیں. میرا نام ہے افشاں زاہد. افشاں زاہد. والدہ کا نام؟ نثار خاتون. نثار خاتون. خاتون. ٹھیک ہے، اور کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ بس بیماریاں میری ختم نہیں ہو رہی ہیں. ایک ابھی ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ وزن بھی میرا بڑھ گیا، اوور ویٹ ہو گیا. یہ تھائرائڈ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. بتائیں کہ کوئی بیماری ہے مجھے یا کوئی اثرات ہے مجھ پر ہے اثرات یا گھر پر ہے اثرات. ٹھیک ہے مجھے یہ بتا دیجیے. ٹھیک ہے میری بہن ٹھیک ہے. اب میں تو پہلے آپ کو اس کا ظاہری علاج بتا دیتا ہوں. میری جو بہنیں جو بھائی تھائرائڈس کے مسئلے میں پریشان ہیں، ان کے تھائرائڈس بڑھا ہوا ہے، تو وہ یہ کریں کہ ڈیلی نا اپنے ایک معمول بنا لیں ایک قہوے کا. میں ایک قہوے کا طریقہ کار آپ کو سمجھاتا ہوں جو بہترین ہے. میں نے جس مریض کو بھی بتایا نا تھائرائڈس میں اس کو فائدہ ہوا، یہاں تک کہ تھائرائڈس کی دوا تک انہوں نے ترک کر دی. نسخہ کیا ہے؟ آپ نے ثابت دھنیا لینا ہے. ثابت دھنیا عموماً گھروں میں ہوتا ہے نا، پہچانتے ہیں نا دھنیا؟ ہرا دھنیا نہیں، سوکھا دھنیا. سوکھا دھنیا ثابت. صحیح. آپ نے 1 چمچہ ثابت دھنیا لینا ہے اور آپ نے الائچی، سبز الائچی لینی ہے، یعنی کہ چھوٹی الائچی ہرے رنگ کی جو ہوتی ہے. آپ نے الائچی کو کوٹ لینا ہے اور ہلکا سا دھنیے کو کوٹ لینا ہے. آپ نے 1 گلاس پانی میں ڈال کے اس کو چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد اس کا پکانا ہے اتنا کہ آدھا رہ جائے. اس کے بعد چھان کے اس کا قہوہ پی لیں. آپ چاہو تو اس میں گڑ ڈال دو آپ، یا اگر کوئی میٹھا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میٹھا آپ ڈال دو اس میں. جو بھی استعمال کرنا چاہیں آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ اس کے لیے تھائرائڈس کے لیے سب سے بہترین نسخہ میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے. اور میری بہن اس کے لیے آپ ایک کام یہ کریں، سورہ ناس 41 مرتبہ ڈیلی سورہ ناس آپ پڑھیں اور عصر اور مغرب کے درمیان. اور اگر آپ یہ کفل قلع کرنا چاہیں تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. آپ 10 دنوں میں 10 تاریخوں میں اس کو کر سکتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. شاہ صاحب ہم ذکر بھول گئے کہ آپ؟ نہیں پہلے فکر چل رہی تھی. پہلے فکر چل رہی تھی. الحمدللہ طریقہ کار تو امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا سب کو. سبحان اللہ. بالکل. اگر کوئی چیز رہ گئی ہوگی تو کمنٹ سیکشن پر انشاءاللہ موبائل. ہاں اب ہم ذکر کی طرف بڑھتے ہیں. ذکر کے طریقہ تو سب کو معلوم ہے اور اس ذکر کی برکت سے بھی روحانی اور جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے ان بلاؤں سے، ان وباؤں سے، ان مصیبتوں سے، ان بیماریوں سے. تو اب ہم ذکر کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور اس عمل کی جو ہمارے ساتھ پہلے دن سے قدم بہ قدم چل رہے ہیں ان کا پہلا حق ہے، ان کو اجازت ہے میری طرف سے. اور جو نئے لوگ ہیں ابھی جڑے ہیں
ان کو بھی میں طرف سے اس کی اجازت ہے وہ کر سکتے ہیں. جو لوگ بیعت شاذلیہ بنا رہے ہیں تو بیعت شاذلیہ میں اس کی ترتیب کو اپنے پاس نوٹ کر کے رکھیں. یاد رکھیں ہم نے ذکر اپنے بالکل آخری وقت میں کر دیا کہ جب ٹرانسمیشن کا آخری وقت آئے گا تاکہ ہمارا ذکر بھی ہو جائے, پہلے فکر ہو جائے پھر ذکر ہو جائے, تاکہ ہمیں ہر طریقے کا فائدہ ہمیں میسر آئے. جو لوگ پریشان ہیں اپنے دنیاوی مسائل کی وجہ سے, جو لوگ پریشان ہیں شیاطینی جنات کی وجہ سے, جو لوگ پریشان ہیں آسیب کی وجہ سے, جو لوگ پریشان ہیں دشمنوں کی وجہ سے, جو لوگ پریشان ہیں کسی بھی مقصد کے لیے, تو وہ اپنے مقصد کی نیت کر کے ہمارے ساتھ اس ذکر میں شامل ہوں. اور جب روزانہ جب آپ فارغ ہو جائیں اس کے بعد رات میں اس کا اہتمام کریں گے. لا غالب الا اللہ 110 بار آپ نے پڑھنا ہے, اور هو القادر هو الحق 111 مرتبہ پڑھنا ہے, اور یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ 111 بار پڑھنا ہے. یہ ذکر بھی آپ کو بچاتا ہے ناگہانی آفتوں سے, جادو کے شر سے, آسیب کے شر سے. چلے اب ہم ذکر کی جانب شاہ صاحب بڑھتے ہیں. تو سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین. وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. لا غالب إلا الله, 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 لا غالب إلا الله. سلطان وذكره يشفي الصدور. هو الأول هو الآخر هو هو القوي المتين.
يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل ذكرك نورا في قلوبنا وشفاء لصدورنا وقوة في أرواحنا يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر
صلی اللہ علیہ محمد. هو القادر هو الحق کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں تو بتا سکتے ہیں بیعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور پہلے دن تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا اور کافی تفصیلاً ارشاد فرمایا تھا کہ هو القادر هو الحق. یہ اللہ کا صفاتی نام ہے اور هو القادر هو الحق. تو خیر اس کی تو برکتیں ہی سبحان اللہ. اور چونکہ اس کے بعد ہم غوث پاک غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کرتے ہیں، اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے لیے کچھ دیجیے. تو اسی رب کی خاطر رب کے بندے سے بھی اسی ذکر کی صدقے سے ہم مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کا وسیلہ ہمیں عطا فرماتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خیر حضور نیکی کا سلسلہ آپ ہر رمضان کو کرتے ہیں کہ نیکی کریں. تو نیکی کے حوالے سے آپ جو راشن تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ فطرہ زکوٰۃ لوگ بھیجا کرتے ہیں اور اس سے اور نفلی صدقات بھی بھیجتے ہیں، تو اسے آپ ماشاءاللہ روزہ افطار بھی کروا رہے ہوتے ہیں، راشن بھی تقسیم کروا رہے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے کا ابھی تک کوئی باقاعدہ دوبارہ اس رمضان میں اعلان ابھی تک نہیں ہو پایا؟ نہیں دیکھیں، یہ تو خیر الحمدللہ کار خیر ہے سبحان اللہ. اور اس میں تو بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑنی چاہیے لوگوں کو. سبحان اور اللہ. لوگوں کو خود پتہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہر سال شامل ہوتے ہیں اس کار خیر میں، تو یہ تو نیکی ہے کہ جس کا اجر ہمیں یہاں بھی ملتا ہے اور وہاں بھی ملتا ہے. وہاں بھی ملتا ہے. تو الحمدللہ راشن کی تقسیم، روزہ افطار اور بہت کچھ ہم یہاں پہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اس میں جو بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ کے اسکرین پر بھی نمبر موجود ہے، اور کسی بھی ممالک سے تعلق رکھتے ہوں، کچھ بھی آپ دینا چاہیں، لیکن اس کے لیے آپ تمام لوگوں سے ایک یہ درخواست ہے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کون سی چیز، کون سی رقم کس کے لیے آپ نے بھیجی ہے، تاکہ وہ نیکی اسی صورت میں اس کو استعمال کیا جائے. اللہ رب العزت ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو جو ہم نے محفل سجائی ہے، اور جس میں میرے سب سے پہلی یہی ترجیح ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں، کیونکہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ الحمدللہ یہ ہم سے شروع ہوا، تو ہم نے اس چیز کو عام کیا. جو چھپے ہوئے خزانے تھے، اللہ جو لوگ اپنے سینوں میں راز لے گئے، لے کے نہیں بتایا، نہیں ترتیب دی، نہیں طریقہ کیا، بلکہ یہ کہتے تھے آؤ ہم ہی تمہارا علاج کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ قفل توڑا. ڈاکٹر صاحب نے کہا علاج کروانا چاہتے ہو علاج کرواؤ، خود کرنا چاہتے ہو خود کرو. سبحان اللہ. اعمال دیے. الحمدللہ ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہمارے اس میں شامل ہیں کہ جو لوگ علاج کے لیے آئے تھے آج وہ لوگوں کے علاج کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر میں میرے شاگرد موجود ہیں جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں. سبحان اللہ. مطلب آپ نے چراغ جلائے جس سے چراغ روشنی ملے. جس سے روشنی ملے، اور الحمدللہ سلسلے کی وہ تعلیمات، وہ اعمال دیے جو اب سے پہلے کبھی کسی نے بیان نہیں کیے. چھوٹی سی مثال آج ہی کی نشست لے لیں. سبحان اللہ. آیت الکرسی کے عمل تو سب نے بتائیں. سبحان اللہ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہر ترتیب و طریقہ کار آپ لوگوں کو سمجھائیں اور آپ لوگوں سے بیعت شاذلیہ بنوائی. تو بیعت شاذلیہ آپ کے لیے کمال کی تاثیر رکھتی ہے، اثر رکھتی ہے. آپ لوگ یاد کریں گے مجھے میرے جانے کے بعد. اللہ اکبر. اللہ پاک آپ کو عمر خضری عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آمین. تمام حاسدین کی حسد سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک کرے کہ یہ آپ کو اللہ عمر خضری عطا فرمائے اور آپ کا مسکرانا سلامت رہے. آمین. آمین. اور اسی طرح سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، یہ مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہے، یہ سفر سلامت رہے. آمین. تو انشاءاللہ عز و جل قیامت تک انشاءاللہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم نہیں، ہمارے بعد ہماری اولاد کے سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ انشاءاللہ ختم نہیں ہوتا اللہ کے حکم سے. جو چراغ بھی حضور نے روشن کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہماری نسلیں آتی رہیں گی، ہمارے مریدوں کی نسلیں آتی رہیں گی، وہ یہ چراغ جلتے رہیں گے.
سبحان اللہ. اب مجھے اجازت دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک دیتا ستا بیا بیا سفر نصیب کی اور بیا بیا خواگا خواگا مدینہ روخے کہ اللہ پاک آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ بار بار دکھائے. اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے اور اللہ پاک دی عزتوں کا کہ اللہ پاک آپ کو عزت دے. آمین. تو خیر یہی سلسلہ ماشاءاللہ آپ کو پشتو بھی آتی ہے؟ جی الحمدللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو حضور خیر ابھی مطلب یہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ پیار جب بہت زیادہ کرتے تھے تو پھر وہ کبھی پشتوں میں بھی دعائیں دیا کرتے تھے. تو وہ سنت ہے آپ کے بزرگوں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ انشاءاللہ عز و جل سلسلہ جاری رہے گا. سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا اور یہ عنایتوں کا سلسلہ, یہ تعلیم فرمانے کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اور دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سخی آستانے کو سلامت رکھے اور مرشدی کے گھرانے کو سلامت رکھے. فیضان اہل بیت جاری رہے گا انشاءاللہ. اب آخر میں آپ کو محبت کا پیغام کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ محمد. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محمد عبد صالح 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 محمد نور الهدى والرحمة هو السراج المنير والشفاعة هو الأمين الكريم والحبيب رسول رب العالمين والخليل رسول رب رسول رب العالمين والخليل يا نبي الله يا حبيب الله يا سيد المرسلين يا شفيع المذنبين سبحانك سبحانك يا الله يا الله يا الله والحمد لله يا رب العالمين. صل على
نبی